السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ المائدہ کی آیت نمبر 53 اور 54 ہوگا انشاءاللہ، 53 اور 54۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ، اور وہ کہیں گے وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، اَہَؤُلَاءِ کیا یہ ہیں، الذین جو اقسموا قسمیں کھاتے تھے، جنہوں نے قسمیں کھائیں۔ اقسموا کو دیکھیں تو کاف سین اور میم اس میں موجود ہے، یہی اس کا روٹ ورڈ ہے قسم کھانا، باللہ اللہ کی، جاہد ایمانہم اپنی قسموں کو پکا کی۔ جاہدہ یہ جد و جہد کا لفظ آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں اردو میں، اور جہاد بھی اسی سے ہے، کوشش یعنی پکی۔ ایمانہم اپنی قسمیں، ایمان قسم کو کہتے ہیں۔ انہم بے شک وہ، لمعکم لام تاکید کے لیے ہے، یقیناً، مع ساتھ کم تمہارے، مع بھی آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، میں نے مثال دی تھی کہ بما بے میم عین ہے، بما یا میم عین مع ساتھ۔ حبطت اعمالہم، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، عمل کی جمع اعمال۔ یہ جو حابطہ ہوتا ہے نا، حابطہ کا معنی ضائع ہونا، کسی جانور کا زیادہ چارہ کھا کر مر جانا عربی میں حابطہ ہوتا ہے، یقیناً وہ مر جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ اعمالہم ان کے اعمال، فاصبحوا پس وہ ہو گئے، خاسرین گھاٹا پانے والوں میں سے، خسارہ پانے والوں میں سے۔ با محاورہ ترجمہ سنیں۔ اور ایمان والے کہیں گے، کیا یہ وہی ہیں، کیا یہ وہی لوگ ہیں جن سب نے اللہ کی پکی قسمیں کھائی تھیں، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ قسمیں کہا تھا نا، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے۔ اگلی آیت دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم، من جو کوئی، یرتد کو دیکھیں تو را دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے، رد کرنا، تردید بھی اردو کا لفظ آپ کہہ سکتے ہیں۔ رد کرنا کیا ہوتا ہے؟ پھیر دینا، آپ کے پاس آتی ہے، آپ رد کر دیتے ہیں کوئی چیز تو واپس چلی جاتی ہے۔ جو کوئی پھرے گا، جو کوئی مرتد ہوگا،
मिनकुम तुम में से, अन दीने ही अपने दीन से, फसौफा तो अन करीब, याति अल्लाह अल्लाह ले आएगा, याति अल्लाह बिकौमिन कोई कौम, अल्लाह ले आएगा एक कौम, युहिब्बुहुम वो मोहब्बत करेगा उनसे, कौन? अल्लाह, व युहिब्बुनहु और वो मोहब्बत करेंगे उससे, यानी अल्लाह। पहली खूबी क्या होगी उस कौम की? अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा और वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन नरम दिल होंगे मोमिनों पर। अज़िल्ला जो है जलील की जमा है, तो यानी कम, नरम खू, नरम दिल, किनके लिए? मोमिनों के लिए। आइज़्ज़तिन अलल काफिरीन और सख्त होंगे काफरों पर। आइज़ा अजीज की जमा है जबरदस्त। आप उर्दू का आइन ज़ेत इज्जत भी कह सकते हैं। जबरदस्त क्या होता है? जो सख्त होता है, वो काफरों पर सख्त होंगे। युजाहिदून फी सबीलिल्लाह वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करेंगे। जिहाद से मुराद कोशिश, हर किस्म की कोशिश करेंगे अल्लाह के रास्ते में। और किताल भी एक जिहाद ही है, जिहाद की किस्म है, कत्ल करना अल्लाह के रास्ते में। वला यखाफूना और ना वो डरते होंगे, लौमता लाइम, लौमता मलामत करने वाले, मलामत से लाइम किसी मलामत करने वाले की, और वो मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरते। ये लौमा को देखते हैं तो मीम लाम, मलामत मीम लाम से मलामत बन जाता है। ज़ालिका ये, फज़लुल्लाह अल्लाह का फजल है, यूती ही वो देता है उसे, मैं यशा जिसे वो चाहता है। वल्लाहु और अल्लाह, वासिउन अलीम वुसत वाला है, इल्म वाला है, खूब वुसत वाला है, खूब इल्म वाला है। बा मुहावरा तर्जुमा सुने। है ईमान वालो, तुम में से जो अपने दीन से फिर जाएगा, तो अनकरीब अल्लाह ऐसी कौम ले आएगा, वो मोहब्बत रखता होगा उनसे और वो मोहब्बत रखते होंगे अल्लाह उससे, यानी अल्लाह से। पहली खूबी। दूसरी खूबी, मोमिनों पर नरम होंगे और काफरों पर सख्त होंगे। दो खूबियां ये। नंबर 3 क्या होगा? वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले होंगे। नंबर 4 क्या होगा? वो किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरते होंगे। और ये अल्लाह का फजल है, जिसे वो चाहता है उसे देता है। और अल्लाह बहुत वुसअत वाला और बहुत इल्म वाला है। आइए हम इसकी तफसीर देखते हैं। वापस आ जाइए आयत नंबर 53 पे।
اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے کہ جب پچھلے سبق کے ساتھ اس کو جوڑیں کہ جب مسلمانوں کو غلبہ ہوگا تو یہ جو منافق ہیں، منافقت کرنے والے لوگ، جب ان کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو پکی قسمیں کھاتے تھے اللہ کی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ جو منافق ہے اس کی عزت کسی طرف بھی نہیں ہوتی، کیونکہ کتنی دیر پتہ نہیں چلتا کہ کوئی بندہ دوگلا پن اختیار کیے ہوئے ہے، آخر یہ بات سامنے آ کے رہتی ہے۔ تو جب یہ بات سامنے آ جاتی ہے تو پھر اس کی عزت کیا رہے گی، خواہ اس نے قسمیں ہی کھائی ہوں۔ جب وہ پکڑا جائے کہ یہ کبھی ایک طرف ہوتا ہے کبھی دوسری طرف ہوتا ہے، اس کے منہ پر ہماری محبت ہوتی ہے، دل میں مخالفت ہوتی ہے، یا اس کے دل میں دوسرے گروہ کی سے بھی ویسے ڈیل کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کے اللہ نے اعمال ضائع کر دیے اور وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہو گئے۔ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ منافق جہنم کے نچلے گڑھے میں ہوں، اور خاص طور پر یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ ایک تو عام لوگوں سے منافقت ہے، ایک اسلام کی منافقت ہے کہ زبان سے وہ اسلام قبول کیے ہوئے ہیں اور دل میں اسلام کی دشمنی رکھتے ہیں، اور پھر ان کو واقعی سزا کافروں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ کافر جو ہے وہ تو کھلا میدان میں ہے، آپ اس کے نقصان سے بچنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، اور جو منافق ہے وہ تو دوستی کے روپ میں آپ کے ساتھ ہے دشمن، اور جب وہ حملہ کرے گا تو یقیناً آپ کو وہ ہوش نہیں سنبھالنے دے گا، کیونکہ وہ دوست کے دشمن وہ دوست کے روپ میں دشمن ہوگا اور آپ کے قریب ہوگا۔ اس لیے ایسے بندے کی سزا ایسی ہی ہونی چاہیے، اور اللہ کی ہر سزا اور جزا میں حکمت ہوتی ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کہاں رکھنا ہے۔ آگے فرمایا، اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر جائے گا تو اللہ ان قریب ایک اور قوم لے آئے گا۔ ثابت یہ ہوا کہ اللہ کے دین کو کسی نے نہیں سنبھالا ہوا۔ اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے، اگر کوئی نیک اعمال کرتا ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہے، اللہ کی عظمت میں کوئی بڑائی اور بڑھوتری نہیں کر سکتا اسلام لا کر یا نیکی کر کے۔ اور اگر ساری دنیا بھی، جن اور انسان، اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیں تو اللہ کی عزت و آبرو میں، عظمت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ وہ سبحان ہے، وہ ان ہر چیزوں سے پاک ہے۔ تو اگر کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ پھر کیسی قوم لائے گا کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، اور وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اور وہ مومنوں پر نرم دل ہوں گے اور وہ کافروں پر سخت ہوں گے۔ یعنی مومنوں کے لیے ان کی جو نرمی ہے وہ ہمہ وقت رہے گی، جیسے
علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، یعنی مومنوں میں وہ روشن ریشم کی طرح نرم ہوگا اور کفار کے ساتھ لوہے کی طرح سخت ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مومنوں کی ہر جائز ناجائز بات کے لیے وہ نرم ہوگا، یا کوئی قاضی اور جج دیکھے کہ سامنے مومن ہے تو اس کو چھوڑتا جائے۔ اصل میں جو اللہ کا آئین قانون ہے، اللہ کی حدود کی پابندیاں ہیں، وہ کرے گا، لیکن وہ مومنوں کے لیے وسعت رکھے گا، ان سے دلی نرمی رکھے گا، اور جہاں کہیں گنجائش ہوگی وہ ضرور نرمی سے پیش آئے گا اور اس کا دل نرم ہوگا۔ اور کفار سے سخت کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ گلی میں کافر کوئی جا رہا ہو تو پتھر مار کے اس کا سر پاٹ دے گا۔ جب کبھی میدان کارزار لگے، کافر مقابلے میں آئیں تو وہ اس کو سخت پائیں گے، وہ اللہ کے لیے آخری حد تک سخت ہوگا، چٹان کی طرح ڈٹ جائے گا اور کافروں کے سامنے وہ کبھی ایسی بات نہیں کرے گا جس سے اسلام یا مومنوں کی عزت پہ حرف آتا۔ اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوں گے۔ جہاد سے مراد ہر وہ کوشش جو نیکی کے حصول کے لیے کی جاتی ہے وہ جہاد ہے۔ اللہ ہم سب کو مجاہدین میں شمار فرما لے، اور اگر اللہ کے لیے جان کی قربانی بھی دینی پڑے تو اس سے بھی دریغ نہ کرے۔ یہ قتال ہے اور یہ جہاد کی ایک قسم ہے۔ تو وہ ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ لے کے آئے گا کہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے ہر قسم کی کوشش کریں گے، تگ و دو کریں گے، بھرپور کوشش کریں گے، کوئی کسر باقی نہیں چھوڑیں گے، اور اگر جان کی قربانی بھی دینی پڑے تو دے دیں گے۔ اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ دیکھیں کتنے لوگ ہیں وہ دین کی بات اس لیے نہیں کرتے کہ اب لوگ کیا کہیں گے، کبھی اپنے اور کبھی غیر، ان کی ملامتوں سے ڈرتے رہتے۔ اور یہ اللہ کا فضل ہے، جسے اللہ چاہتا ہے اسے دیتا ہے، یہ کسی کا کمال نہیں ہے، اللہ چن لیتا ہے جن کو چننا ہو، اور اس کا چناؤ اور اس کا رد کر دینا یہ بڑ حکمت ہوتا ہے، یہ حکمت پر مبنی ہے، کیونکہ اس سے بڑھ کر کون جانتا ہے جس نے پیدا کیا ہے، جو خالق، جسے ابھی سینوں میں خیال نہیں آیا ہوتا وہ اسے بھی جانتا ہے، جو زمین و آسمان کے ذرے ذرے سے واقف ہے اور اس کا خالق ہے۔ اور اللہ بہت وسعت والا اور خوب علم والا ہے۔ یہ خوبی کسی اور میں نہیں ہے، جتنی وسعت پسندی اللہ کی ہے کسی اور کی نہیں ہے، جتنا علم اللہ کا ہے کسی اور کا نہیں ہے۔ آپ خود ہی اندازہ کر لیں، جیسے ہمارے اعمال ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو تو ہمیں ایک دن کی ڈھیل نہ دے، لیکن وہ رب، ہم اس کی نافرمانیاں کرتے جا رہے ہیں، وہ ہمیں پھر بھی نہ صرف برداشت کیے جا رہا ہے بلکہ ہمیں نعمتوں سے نواز رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کا کاربند بنائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔